رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اندھیرا ایسا جیسے زمین نے چادر اوڑھ رکھی ہو۔ فضا میں عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وقت رک گیا ہو، لیکن ایک دل تھا جو خاموشی میں بھی بے چین تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ آنے والا ہو، ایک انجانا خوف دل کے کسی کونے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ یہ وہ لمحے تھے جب انسان تنہا ہو اور اس کے دل پر سوچوں کی دستک ہو۔ وہ سوچتا ہے، ڈرتا ہے، لرزتا ہے، اور پھر خود سے سوال کرتا ہے، اگر رات کا یہ اندھیرا، یہ خاموشی، یہ سناٹا میرے دل کو ہلا سکتا ہے، تو اس دن کا عالم کیا ہوگا جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا؟ وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، وہ آزمائش جو قیامت سے پہلے انسانیت کی سب سے بڑی کسوٹی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت میں دجال سے خبردار کیا۔ اس جملے میں وہ درد ہے، وہ فکر ہے جو ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے۔ دجال ایک شخص مگر در حقیقت ایک بڑا فتنہ ہے، ایک ایسا جھوٹ جو سچ کی شکل میں آئے گا، ایک ایسی گمراہی جو ہدایت کا لبادہ اڑے گی، ایک ایسا باطل جو حق کی زبان میں بات کرے گا۔ اس کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوگی، وہ حق اور باطل کو اس انداز سے ملائے گا کہ عام انسان کی عقل دھوکہ کھا جائے گی، لوگ اس کی باتوں پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے کلمات میں ایسی مٹھاس ہوگی کہ دل جھکنے لگیں گے۔ وہ ابتدا میں خود کو مومن، نیک اور خدا کا بندہ ظاہر کرے گا، وہ بھلائی، محبت اور خیر کی باتیں کرے گا، لوگ اس کی سادگی سے متاثر ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنا اصل چہرہ دکھائے گا۔ پہلے وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ اس فتنے کی انتہا ہوگی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایمان اور فریب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بھی بتایا ہے۔ وہ ایک نوجوان ہوگا، لمبا قد، گھنگریلے بال، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور وہ آنکھ انگور کے دانے کی طرح ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ اس کی شکل اور انداز سے وہ لوگوں کو ڈرائے گا، اپنی چلاکی سے قائل کرے گا۔ لیکن دجال صرف الفاظ یہ دعوے نہیں لائے گا، وہ معجزات کے دعوے بھی کرے گا۔ اس کے ساتھ شیطانی طاقتیں بھی ہوں گی۔ وہ آسمان سے بارش برسا سکے گا، زمین سے فصلیں اگا سکے گا، خزانے اس کے اشارے سے زمین سے نکل آئیں گے۔ وہ ایک انسان کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا۔ وہ کہے گا، دیکھو میں وہی ہوں جس کا تم سے دعویٰ کیا گیا تھا، اور لوگ اسے سجدہ کرنے لگیں گے۔ اس وقت دنیا بھوک پیاس کی مار جھیل رہی ہوگی۔ ایک سال ایسا آئے گا جب آسمان اپنی بارش روک دے گا، زمین 1/3 فصل روک دے گی، دوسرے سال یہ کمی 2/3 ہو جائے گی، اور تیسرے سال زمین بنجر ہو جائے گی، اناج ختم، پانی بھی ختم ہو جائے گا، جانیں بے حال ہوں گی۔ ایسے میں دجال لوگوں کے سامنے آئے گا اور کہے گا، آؤ میرے پاس، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، اور 1/3 لوگ جھوٹ کے قدموں میں جھک جائیں گے۔ دجال 40 دن زمین پر رہے گا، لیکن وہ 40 دن عام دن نہیں ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے۔ اس ٹائم وقت بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ وہ ایک عجیب سواری پر ہوگا، ایسا گدھا جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ وہ میلوں کا سفر منٹوں میں طے کرے گا، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے گا۔ کوئی ملک، کوئی شہر اس سے محفوظ نہیں ہوگا، سوائے 2 مقدس شہروں کے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ ان شہروں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال وہاں داخل نہ ہو سکے گا، لیکن وہ مدینے کے قریب دلدلی علاقوں میں آ کر قیام کرے گا۔ اس وقت مدینہ میں زلزلے کے جھٹکے آئیں گے، ہر کافر اور منافق وہاں سے بھاگ نکلے گا، دجال کا ساتھ دے گا۔ مدینہ صرف مومنوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہ فتنے کا عروج ہوگا۔ دجال کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ایک کو جنت کہے گا اور دوسری کو جہنم، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اس کی جنت دراصل جہنم، اور جہنم دراصل جنت ہوگی۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں ایمان کی قوت ہی سچ کو پہچان سکے گی۔ سوچے، جب ایک شخص آپ کی آنکھوں کے سامنے مردہ زندہ کر دے، بارش برسا دے، خزانے نکال لے، تو دل کہاں تک ٹھہرے گا؟ کیا صرف زبان سے کہی بات کہ میں مومن ہوں کافی ہوگی؟ نہیں، اس دن ایمان کو تھامے رکھنا سب سے بڑا جہاد ہوگا۔ اس دن صرف وہی ثابت قدم رہے گا جو آج سے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ لیکن اللہ ہمیں اس فتنے کے رحم و کرم پر ہی نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت جب دجال کا غرور آسمان چھو رہا ہوگا، اللہ اپنے نبی کو نازل کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ دمشق کے مشرق کی جانب نازل ہوں گے۔ ان کی نزول کی خبریں جیسے ہی دجال کو ملے گی، وہ کانپنے لگے گا اور ڈرنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا سامنا کریں گے اور فلسطین کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے، اور یوں یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ زمین پر امن لوٹ آئے گا، سچائی کا سورج پھر سے طلوع ہوگا۔ دنیا یہ دیکھے گی کہ باطل کتنا بھی طاقتور ہو، حق کا نور بے شک شکست دیتا ہے۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ دجال کب آئے گا؟
یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ کیا ہم اپنی بھوک پر قابو رکھ سکیں گے؟ کیا ہم جھوٹ کو پہچان پائیں گے؟ جب وہ سچ کی صورت میں سامنے آئے گا، کیا ہم وہ ہمت دکھا سکیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی؟ کیا ہم اس وقت بھی حق پر قائم رہیں گے جب سارا زمانہ باطل کی طرف ہوگا؟ یہ سب تب ممکن ہوگا جب ہم آج سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنی نیتوں کو خالص کریں گے، اپنے عمل کو صاف کریں گے۔ ایمان ایک ذمہ داری ہے، جو آج اس ذمہ داری کو نبھائے گا کل وہ فتنوں کے طوفان میں بھی ڈٹا رہے گا۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔